بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا افسوسناک المیہ ہے ہمارے ملک پاکستان کے لیے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، جسے ہندوؤں سے ڈسٹنگش کرنے کے لیے، ان کے کلچرل اور سوشل بیلیف سے ڈسٹنگش کرنے کے لیے کتنے مسلمانوں نے انتھک محنت اور انتھک قربانیاں دیں۔ لیکن آج جہاں ہمیں جہاد کرنا تھا، جہاں ہمیں اپنے انٹرنیشنلی اسلام کو ریپرزینٹ کرنا تھا، جہاں ہمیں بتانا تھا کہ ہم مسلمان بس رہے ہیں اس دنیا کے اندر، وہاں پر ہمیں اتنے مین اور فنڈامنٹل پرنسپل کے اندر جا کے پھنسا دیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے پیسوں کے عوض، کچھ لوگوں نے فیم کے عوض، فار ایگزامپل قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے کہ مرد کا پردہ اس کی نظر جھکا کے رکھنا ہے، جبکہ عورت کا پردہ یہ ہے کہ وہ خود کو ڈھانپ کے رکھتی ہے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے والد کی عزت کے لیے۔ لیکن کچھ لوگوں نے چند پیسوں کی عوض یہ تک نہیں سوچا کہ وہ صرف اپنی ماں بہنوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک ایسی اسٹرانگ مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس نے آگے جا کے انٹرنیشنلی مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ کسی نے اپنی بہنوں کو نچانا شروع کر دیا فیم اور پیسے کے لیے، کسی نے اپنی بہن بیٹیوں کی سوشل لائف دکھانا شروع کر دی۔ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو پتہ نہیں ہے کہلوانے کے لائق بھی ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی اسٹیٹ یا کسی بھی ملک کے لیے سب سے دردناک المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا فیملی سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان کا فیملی سسٹم سارا بیس ہی اس کے پردے پہ کرتا ہے، اس کی غیرت پہ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ دیوس ہو وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دیوس پر۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنے والدین، اسٹرکٹلی اسپیکنگ اپنے گھر کی عورتوں کا پردہ برقرار نہیں رکھ پاتا۔ اسے یہ فرق نہیں پڑتا کہ میری گھر کی عورت کہاں جا رہی ہے، میری گھر کی عورت کیا کر رہی ہے، وہ سوشل لائف اس کی کیا ہے، وہ کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے، کتنے لوگوں کو دکھا رہی ہے۔ انفیکٹ یہ ہے کہ اگر میں کہوں تو دیوس وہ ہوتا ہے جس کے اندر غیرت نہیں ہوتی۔ تو آپ براہ مہربانی ان چیزوں سے نکلیں، ایسے لوگوں کا اسٹرکٹلی بائک آؤٹ کریں، نہ ان کی کوئی ویڈیوز دیکھیں، اور اگر کوئی ویڈیوز ان کی ریچ نہیں بھی ہو پا رہی تو پھر بھی انہیں پیار سے سمجھائیں کہ جو آپ کے حصے کا رزق ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کا رزق اس کی موت کی طرح اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو آپ سب کامل یقین رکھیں، اس جیسے فتنے اور اس جیسوں سے خود کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اور انٹرنیشنلی مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کا سوچیں، کیونکہ ہم مسلمان اور ہم نے تو ابھی آگے جہاد بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد بھی کرنی ہے، اور انفیکٹ ہم نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے نکلیں گے تبھی جا کے ہم آگے کچھ کر پائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔